वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के पाक फौज से मुताल्लिक बयानात पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान हमला, एक और शख्स गिरफ्तार, ज़ेर हिरासत अफराद की तादाद 4 हो गई। मक्स न्यूज बदलता जमाना की मीडिया पार्टनरशिप से MDA ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की लेडीज पार्क में अजीम उश्शान महफिल मिलाद का इनेकाद। मिनहाजुल कुरान के आलिमी मुबल्लिग कहते हैं आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से शिर्क का खात्मा हुआ। उसने इखलाक सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहम हिस्सा है। मुल्तान और जनूबी पंजाब के शहरियों की सहूलत DHA के शाहरुख आलम गेट और फातिमा एवेन्यू का इफ्तिताह कर दिया गया। रंगारंग तकरीब, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर DHA ब्रिगेडियर शोएब अनवर कयानी कहते हैं फासले सिमट गए मंसूबा खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। स्टेट ऑफ आर्ट फ्लाईओवर बनाने का भी ऐलान कर दिया गया। ज़राई यूनिवर्सिटी में डाइस किताबत से एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस इनोवेशन की तकरीब का इनेकाद। सूबाई वजीर ज़राअत हुसैन जोहानिया गर्देशी कहते हैं जामियात जदीद तहकीक का इंजन, ज़राअत में जिद्दत लाना वक्त की अहम जरूरत है। मुल्क भर की तरह के रोड पक्का में भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरें होंगी तफसील के साथ एक ब्रेक के बाद। मचा दे धूम। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मक्सिस के साथ मैं हूँ सैयद मोहम्मद हैदर रज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के पाक फौज से मुताल्लिक बयानात पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें पाक फौज से मुताल्लिक बयानात पर तबादला ख्याल हुआ। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को इमरान खान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत भी कर दी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमले की तफ्तीश में पेशरफ्त हो गई है। पुलिस ने वजीराबाद से मजीद एक शख्स को हिरासत में ले लिया है।
पुलिस ने वजीराबाद से मजीद एक शख्स को हिरासत में ले लिया है जो हमलावर नवीद का करीबी दोस्त है। जराये के मुताबिक हमलावर नवीद ने हमले से कबल मोटरसाइकिल उस शख्स की दुकान पर खड़ी की थी। नवीद मोटरसाइकिल पर गिरफ्तार शख्स की दुकान तक पहुंचा था, जहां मोटरसाइकिल खड़ी करके पैदल लॉन्ग मार्च रैली तक पहुंचा था। गिरफ्तार शख्स से तफ्तीश का अमल जारी है, जबकि इमरान खान कातिलाना हमले केस में अब तक जेर हिरासत अफराद की तादाद 4 हो चुकी है। मक्स मीडिया मैनेजमेंट के ज़ेर एहतमाम खिदमात फराहम करने वाले इदारों मक्स न्यूज़ और बदलता ज़माना की मीडिया पार्टनरशिप से MD ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अल्लामा इकबाल ब्लॉक के लेडीज पार्क में मलिक इब्रार हुसैन, जोजा अहमद सईद चिश्ती, इंजीनियर मोहम्मद उमर चिश्ती, डॉक्टर सुमेरा इब्रार की तरफ से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मुनक्किद हुई। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक महफिल मिलाद की इंतजामिया में मोहम्मद हसैन मुस्तफ़ा चिश्ती, मोहम्मद अली मुर्तज़ा चिश्ती भी शामिल थे। तकरीब से खिताब करते हुए मिनहाजुल कुरान पाकिस्तान के आलिम मुबल्लिग़ अल्लामा मोहम्मद मिनहाजुद्दीन कादरी ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और इनकी नबूवत हम सब के लिए अल्लाह ताला का एहसान है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो हमें ईमान की दौलत मिली। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद से क़यामत तक उम्मत में शिर्क ख़त्म हो गया। अल्लामा मोहम्मद मिनहाजुद्दीन कादरी ने कहा कि मिलाद मनाना शिर्क के खात्मे का एलानिया सबूत और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दलील है। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा है कि मिलाद को मनाया जाए और सीरत को अपनाया जाए, क्योंकि हम सब के लिए उसवा हसना ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन नमूना है। महफिल मिलाद में तिलावत कलाम पाक कारी मोहम्मद सईद नक्शबंदी, हदिया नात सजाद नक्शबंदी, अली रज़ा कादरी ने पेश किया, जबकि खसूसी नात और दरूद सलाम मिनहाजुल नात कौंसिल के मोहम्मद ज़हीर बिलाली और बरादरान ने पढ़ा, जबकि मोहम्मद अवैस शहीदी, सैयद इजाज हुसैन शाह, अली रज़ा कादरी, उमर सजाद कादरी ने भी अकीदत के फूल निछावर किए। Salam
महफिल मिलाद से खिताब में इंजीनियर मोहम्मद उमर चिश्ती ने कहा कि आइंदा भी ये शहादत हासिल करते रहेंगे। इस मौके पर अपने खुसूसी पैगाम में चीफ एग्जीक्यूटिव मक्स न्यूज व एडिटर बदलता जमाना मलिक मोहम्मद अकमल विंस ने कहा कि मक्स मीडिया मैनेजमेंट के दोनों इदारे आइंदा भी फरोग़ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी तालीमात को आम करने का सिलसिला जारी रखेंगे। तकरीब में आगा सैयद ज़हीर अब्बास शिराजी, मलिक अताउल हक खोकर, नामवर सनतकार ख्वाजा मोहम्मद हुसैन, मक्स न्यूज़ की एंकर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मलिक रेहान खोकर, नदीम अब्बास गर्देजी, शेख मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद फैसल, अमजद मंजूर, मलिक कासिम, राना मोहम्मद अशरफ, मियां अनवर अली मित्रू, हसनैन अब्बास खेड़ा, अब्दुल रहीम लोधी, राव आरिफ रिजवी, मोहम्मद यासिर इरशाद समेत मुख्तलिफ तबका हाय फिक्र के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी मुल्तान DHA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर शोएब अनवर कयानी, सितारा इम्तियाज मिलिट्री ने DHA में नए शाहरुख आलम गेट और फातिमा जिन्ना एवेन्यू का इफ्तिताह किया। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक इस मौका पर रंगारंग इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई और आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया। ब्रिगेडियर शोएब अनवर कयानी ने रिबन काट कर गेट का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू और मोअज़्ज़िज़ीन शहर से खिताब में प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर शोएब अनवर कयानी ने मुजव्वज़ा मंसूबे और DHA की जानिब से कम्युनिटी को फराहम की जाने वाली सहूलियात के हवाले से बताया। तकरीब में ऐवान तिजारत और सनत मुल्तान के सदर मियां राशिद इकबाल, नायब सदर शेख मोहम्मद आसिम सईद, फजल ग्रुप के CEO रहमान नसीम, कमिश्नर मुल्तान इशफाक अहमद चौधरी, डायरेक्टर मार्केटिंग DHA कर्नल सरफराज नजर, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग जाहिद रजवाना, अली खान, शेख अली अमजद, मोहम्मद शफीक, शाहिद चौधरी भी इनके हमरा थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा कि DHA मुल्तान की मिसाली तरक्की का ये नमूना 300 फुट चौड़ी 2 रवैया सड़क है, जिसने पाकिस्तान के बड़े शहरों जैसा कि लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान और इससे मुल्हिका शहरों साहिवाल, बिहाड़ी, खानेवाल, मियां चन्नू, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान से आने और जाने वाले मुसाफिरों के लिए फासले कम कर दिए हैं। ये रास्ता गाल्फ के शौकीन अफराद को पाकिस्तान के पहले बैनुल-अक़वामी सतह के रोमांसा सिग्नेचर 18 होल गाल्फ कोर्स तक कम वक्त में पहुंचा देता है, जिससे मंसूबे की आलमी मयार की मंसूबाबंदी और तरक्की का आज़म जाहिर होता है। जबकि जोग्राफियाई महल्ले वकू के साथ ये रास्ता मोटरवे M4 नेशनल हाईवे से आने और जाने का बेहतरीन जरिया बना दिया गया है। DHA मुल्तान ने अपना सबसे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो है तरक्याती प्रोजेक्ट, जिसका नाम शाहरुख आलम गेट, और यहाँ से 300 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड जो DHA मुल्तान को कनेक्ट करती है, उसे हम इफ्तिताह कर रहे हैं। वो रोड मुकम्मल हो चुकी है और जिस तरह आपने देखा दाएं बाएं हमने हर जगह यही लिखा कि DHA मुल्तान हैज़ बिकम अ न्यू गेटवे टू द सिटी ऑफ सेंट्स। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ना सिर्फ DHA मुल्तान के रेजिडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत होगी, बल्कि पूरे मुल्तान शहर के लिए एक नया रास्ता, एक नई एक्सेस जो है हमने मोटरवे M4 खानेवाल इंटरचेंज से क्लोज कर दिया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि DHA मुल्तान अपनी इस प्रोजेक्ट की तरक्की और इस इलाके की तरक्की के लिए हमेशा से पुरज़म है और ख्वाह है, और अपने हर तरह के रिसोर्सेज जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिगेडियर शोएब अनवर कयानी का मक्स न्यूज़ के पूछे गए सवाल के जवाब में कहना था कि सहाफ़ियों को भी DHA के तफरीही मकामात पर सहूलियात फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि यह मनसूबा बिलखुसूस मुल्तान शहर और इसके खत्ते के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा। हम शाहरुख आलम गेट से नेशनल हाईवेज पर स्टेट ऑफ द आर्ट रोटरी फ्लाईओवर बना रहे हैं, जो कि नेशनल हाईवे की ट्रैफिक को भी सहूलत फराहम करेगा और ट्रैफिक का दबाव कम होगा। जैसे हम यहाँ फ्लाईओवर बना रहे हैं, वहीं पर हमने मत्तीतल रोड पर भी ओवरहेड ब्रिज को मास्टर प्लान में शामिल किया है। और कोऑर्डिनेट करें, थोड़ा सा देखें, ज़ाहिर है क्योंकि इंडिविजुअली हम, जिस तरह आपको पता है, हमने भी आउटसोर्स किया हुआ है वो प्रोजेक्ट बना के किसी कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन इट इज़ ऑलवेज वेलकम। हम जब आप कोई कोऑर्डिनेटेड या करके हमारे स्टाफ के साथ, मार्केटिंग के साथ, इनके साथ करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको लुक आफ्टर करेंगे। जिस तरह मैं बता रहा हूँ, यहाँ हम फ्लाईओवर बना रहे हैं, इसी तरह मत्तीतल रोड के ऊपर भी हमने एक ब्रिज प्लान किया मास्टर प्लान के अंदर। तो ओवरऑल ये कंप्लीट जो DHA का प्रोजेक्ट है जो हम डेवलप कर रहे हैं, ये तमाम एक गेटेड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है, एक सेल्फ सस्टेन्ड सिटी का कॉन्सेप्ट है। उनका मजीद कहना था कि दिसंबर में पाकिस्तान स्क्वायर की ओपनिंग हो रही है और जनवरी में कश्मीर पार्क का इफ्तिताह होगा। अभी इंशाल्लाह अगले 2 महीने में वो पार्क जो है वो ओपन कर दिया जाएगा।
اسی روڈ کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو یہ پاکستان سکوئر، جس میں آج پاکستان کا قومی پرچم جو ہے 220 فٹ ہائٹ کا پرچم وہاں پہ لگا ہوا ہے، اور پورے ساؤتھ پنجاب میں اس ہائٹ کا پرچم پاکستان کا انشاءاللہ کہیں نہیں ہے. تو اس کو بھی ایز اے پبلک پارک ہم اوپن کر رہے ہیں. ڈیزائن پلان ہی ایسے کیا ہے، اس کے اندر آپ پاکستان اور یہ اس پاکستان سکوئر کی الائنمنٹ اور سگنیفیکینس میں کانسیپٹ اپنا آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے دیکھیں ملتان کے لوگ ہم سارے تو ظاہر ہے ملتان میں ادھر سے انٹر ہوں گے آئیں گے. ملتان سے باہر جو ہے آج کے بعد جو بھی انٹر ہوگا انشاءاللہ وہ اسی روڈ سے انٹر ہوگا، اور پاکستان سکوئر پہلا لینڈ مارک ہوگا. اور اس روڈ پہ ٹریول کرنے کے بعد ایک پاکستان کی سولیڈیرٹی اور یونٹی جو ہے اس کا سمبل کے طور پہ، نیشنل انٹیگریشن کے سمبل کے طور پہ پاکستان سکوئر کو میں نے کنسیو کیا، اور وہ بھی انشاءاللہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے اگلے 2 مہینے میں. دسمبر اینڈ میں انشاءاللہ پاکستان سکوئر کی ہم اوپننگ کریں گے پبلک کے لیے، اور انشاءاللہ جنوری میں ہم کشمیر پارک کی اوپننگ کریں گے. ایمارا زرعی یونیورسٹی میں 2.5 کتابوں سے تیسرے ایک روزہ ایگریکلچر اینڈ فوڈ سائنسز انوویشن ایونٹ ہوا. ہمارے نمائندہ عمران شہزاد کے مطابق تقریب کا افتتاح اور صدارت وزیر زراعت پنجاب سید حسین جہانیہ گردیزی نے کی. اس موقع پر انہوں نے تقریب سے خطاب، میڈیا سے گفتگو اور مخصوص کے پوچھے گئے سوال کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ صحت مند خوراک کے ذریعے غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے زراعت اور فوڈ سائنسز میں جدت وقت کی اہم ضرورت ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یونیورسٹیاں تحقیق کا انجن ہوتی ہیں، خصوصاً زرعی یونیورسٹی ملتان تحقیقی میدان میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے جس وقت کاسٹ آف پروڈکشن ورک آؤٹ کی تھی اس وقت کے حساب سے ہمیں محسوس ہوا تھا کہ 30,000 جو ہے فی 40 کلو گرام یہ ایک مناسب قیمت ہے. لیکن اگر گندم کی برداشت کے نزدیک ہم نے محسوس کیا کہ کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھی ہے تو ہم اس کو پھر بھی ریوائز کرنے کو تیار ہوں گے. تقریب سے خطاب اور مخصوص سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی تمغہ امتیاز نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی نے طلباء کے اندر کاروباری صلاحیتوں کے فروغ کے لیے ایک سازگار ماحول فراہم کیا ہے تاکہ طلباء کو مطلوبہ مہارتوں سے آراستہ کیا جا سکے، جس سے زراعت اور خوراک سے وابستہ کاروبار کو فروغ دیا جا سکے. پروفیسر ڈاکٹر آصف علی نے کہا کہ ہم نے ملک میں گندم کی زیادہ پیداوار کے لیے کسانوں کو آمادہ کیا. یہ جو ایگریکلچر یونیورسٹی ہوتے ہیں ان کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہیں فارمرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور وہ لوگ جو فارمر کے فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ بزنس میں ایسوسیٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ ان کی مارکیٹنگ ہو ان کی پروڈیوس کی، چاہے ان کی فردر انڈسٹریلائزیشن میں پروسیسنگ ہو، ایگرو انڈسٹری ہو، یا ان کی جو پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ میں ان پٹ کا جو پروسیس ہے اس کو دیتے ہیں. تو اس کے لیے ایک جو پلیٹ فارم ہم نے کریٹ کیا ڈائس کا، ڈائس جو ہے نا ایگریکلچر اینڈ فوڈ سائنس. تو وہاں جو پاکستان میں پورے میں سے طلباء آئے ہیں، ہمارے پاس تقریباً 150 کے قریب مختلف پروجیکٹس ہیں، 37 ڈفرینٹ یونیورسٹیاں ہیں. ویٹ کمپین ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جی ہم نے جو ویٹ پروڈکٹیوٹی انہانس کرنی ہے، طلباء کو پوری کمیونٹیز کو شامل کرنا ہے کہ ہماری فوڈ سیکیورٹی کے لیے ہمیں کیا کیا عناصر ہیں، جس میں خاص طور پہ جو گندم کی بر وقت بجائی جس کو 15-20 نومبر تک کمپلیٹ ہونا چاہیے. گندم اگاؤ مہم کے بارے میں بتاتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر شفقت سعید، پروفیسر ڈاکٹر مقرب علی، پروفیسر ڈاکٹر مبشر مہدی اور ترجمان زرعی یونیورسٹی ریاض احمد ہراج نے کہا کہ ہم نے یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کو ٹریننگ دی ہے جو اپنے علاقوں میں جا کر محکمہ زراعت کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر کسانوں کی مدد کریں گے. اسٹوڈنٹس ہیں، ایک تو ان کو پریکٹیکل نالج فارمر کیسے کام کرتے ہیں وہ ملے گا، فارمرز کو نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں پتہ چلے گا کہ نئی ٹیکنالوجی آج کل کیا ہے، اور کس طرح سے فارمر اس ایریے سے جہاں پہ 20-25-30 من پیدا رہتے ہیں 40-50 من تک ہم اس کو کیسے لے آ کے ہم اپنے ملک کے زر مبادلہ میں اضافہ کر سکتے ہیں. 200 سے زیادہ اس میں بزنس آئیڈیا سبمٹ ہوئے تھے اسٹوڈنٹس کے، اس میں سے ہم نے 150 بزنس آئیڈیا کو شارٹ لسٹ کیا ہے. ان کے درمیان کمپٹیشن ہے، ان کی ایویلیوشن ہوگی، اس میں جو ٹاپ 10 بزنس آئیڈیاز ہوں گے ان کو پھر ہم اپنے بزنس انکوبیشن سینٹر میں انکوبیٹ کریں گے. انکوبیشن کا مقصد یہی ہے کہ ان کو ٹریننگ دی جائے، ان کو اس بزنس آئیڈیا کو ایکچوئل بزنس میں ٹرانسلیٹ کیا جائے. اور بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہماری کمیونٹی کو چیلنجز ہیں، خاص طور پہ انوائرمنٹ کے لحاظ سے، کہ ہم جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں اور جس قسم کی خوراک ہم کھا رہے ہیں
وہ اتنی اچھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت ساری بیماریوں کا اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اس میں یہ ایک آرگینک فارمنگ کا ماڈل ہے کہ اگر ہم جو ہے نیچر کے قریب جائیں اور کیمیائی کھادوں کی بجائے جو ہے وہ نامیاتی کھادوں کو استعمال کریں، جیسے یہ نامیاتی کھادیں یہاں پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو کیمیائی ہمارے پاس پیسٹیسائڈ ہیں ان کی جگہ پہ اگر ہم جو ہے بایو پیسٹیسائڈز کا استعمال کریں جو کہ یہاں پہ موجود ہیں ہمارے پاس، اور اسی طرح ہم جو ہے وہ انٹیگریٹڈ ایگریکلچر پہ جائیں، فارمنگ کے ساتھ جو ہے لائف سٹاک کو بھی لیں، اور لائف سٹاک ایگریکلچر، تو جتنا ہم ڈائیورسیفائی سسٹم کو کریں گے اس میں ہماری جو خوراک ہوگی وہ بھی کیا ہوگی، وہ صحت مند ہوگی، اس میں نیچر جو ہے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ پولوٹ نہیں ہوگا۔ زرعی یونیورسٹی میں فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی سمیت مختلف کاروباری اداروں ملک بھر کی جامعات کے طلباء و طالبات نے اسٹال لگائے۔ ان میں سے ایک اسٹال ایسا بھی تھا جہاں ایلوویرا سے کھانے کے لیے بنائی گئی چاکلیٹ فلیور کینڈی بھی موجود تھی۔ اس موقع پر ماکس نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے اسٹالز پر موجود طلباء و طالبات نے اپنے اپنے پروجیکٹس کے بارے میں آگاہ کیا۔ اندر ہمیں موقع فراہم کیا گیا ہے تو ہم نے یہ اپنا اسٹال یہاں پہ ارینج کیا ہے، ٹھیک ہے، یونیورسٹی کے توسل سے، اور ہم یہاں پہ فارمرز کی کافی اچھی گیدرنگ دیکھنے کو مل رہی ہے، اور ہم اپنی فرٹیلائزر کی جو رینج ہے جو کہ ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس دونوں قسم کی فرٹیلائزرز ہیں، اساسی بھی ہیں، تیزابی بھی ہیں، اور کاشتکار کو یہ نالج دے رہے ہیں کہ بیسیکلی اس کے رقبے کے حساب سے اس کو کون سی کھاد ڈالنی چاہیے۔ بیسیکلی جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ہیمپ بریڈنگ پہ ہے۔ ہیمپ ہم بھنگ کو کہتے ہیں، تو اس میں 2-3 چیزیں، ایک تو اس کی میڈیسنل ویلیوز ہیں جو ہم اس کو میڈیسین میں یوز کرتے ہیں، فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں۔ سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں فائبر یوز، اس میں ہم کپڑا بھی بنا سکتے ہیں، اور اس میں پیپر انڈسٹری بھی آتی ہے۔ تو ہم جو بیسیکلی کام کر رہے ہیں، ہمارا میڈیسن ویلیو میں اس میں ایک کمپوننٹ ہوتا ہے CBD، تو ہم اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ اس کو انکریز کر کے جو پاکستان باہر سے ان کو امپورٹ کرتا ہے CBD، اس کو ہم جو ہے کوشش کریں کہ ایک تو کم کریں اور یہاں تک ہو کہ بعد میں ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں۔ جی بیسکلی یہ جو پاکستان میں ایک میتھ بنا ہوا ہے کہ جو بھنگ ہے وہ جیسے نشے کے لیے یوز ہو سکتی ہے یا اس کو اس طرح کے پرپز کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اس کو بھی بیسکلی ہم نے ختم کرنا ہے، کیونکہ ایک تو لیک آف اویئرنیس ہے اس چیز کی، اور دوسرا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ نشے کے لیے استعمال ہو، اس کی ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس کو فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں اس کا بہت زیادہ رول ہے، بہت زیادہ اس کو یوز کیا جا رہا ہے ڈفرینٹ ڈیزیز کے کیور کے لیے۔ بیسیکلی کام جو ہے وہ پولٹری پہ ہے، پولٹری میں جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں اینٹی بایوٹک کو گروتھ پروموٹر کے طور پہ، لیکن ہم اس کا الٹرنیٹیو یوز کر رہے ہیں، اینٹی بایوٹک کا الٹرنیٹیو جو کہ فیٹی ایسڈز جو آئلس ہیں ڈفرینٹ، مونولورین ہو گیا، بوٹیرک ایسڈ ہو گیا، پروپیونک ایسڈ ہو گیا، ڈفرینٹ آئلس ہم یوز کر رہے ہیں تاکہ اس کی گروتھ بھی اچھی ہو اور نیکسٹ جو ہے وہ بیماریاں بھی نہ زیادہ پھیل سکیں۔ یہ نیچرل بیکری آئٹم ہے اور بیکری کی شیلف پہ ہوگی، اور اس کا جو ہے ایڈلٹس کے لیے بینیفٹس ہے، اور اس کے 2 فلیورز ہیں، ایک کلاسک فلیور ہے، ایک چاکلیٹ فلیور ہے، اینڈ اپ کمنگ ڈیز میں اس کی اور فلیورز انٹروڈیوس ہوں گے۔ تقریب میں وائس چانسلر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی، وائس چانسلر چولستان یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد سجاد خان، چیئرمین پارب ڈاکٹر عابد محمود، CEO گینز فراناس پروفیسر ڈاکٹر عرفان احمد بیگ، ترقی پسند کاشتکار زاہد حسین گردیزی، PTI کے سینئر رہنما جازیب وار، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹیسائڈ سید عصمت حسین، پروفیسر ڈاکٹر عابد حسین سمیت دیگر فیکلٹی اور اسٹاف، طلباء اور فیملیز کی بڑی تعداد نے اسٹالز کا دورہ کیا اور طلبہ کی کاوشوں کو سراہا اور بہترین کاروباری آئیڈیاز کو انعامی رقم سے نوازا گیا تاکہ عوام کی بہتری کے لیے وہ اپنے کاروبار کو مزید بڑھا سکیں۔ ملک بھر کی طرح کے روڈ پکا میں بھی پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے طارق محمود سے۔ بالکل، اس وقت میں میلسی چوک میں موجود ہوں اور اس وقت جو جمع غفیر عوام کا احتجاج کر رہا ہے، جو گزشتہ روز جو عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس سلسلے میں اس وقت نواب رضی اللہ خان اور نواب رانا فراز نون کی قیادت میں جو ہے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے، ٹائر جلائے جا رہے ہیں اور روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو آج کا دن جو گزرا ہے اس میں وکلا کمیونٹی نے عدلیہ میں عدالتوں میں جو ہے مکمل ہڑتال بھی کی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ نواب رضی اللہ خان موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ نواب صاحب، دل تو بڑا دکھی ہوگا آج، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دل بڑا دکھی ہے، لیکن ان مقتدر حلقوں کو ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا
ہے شوق سفر ایسا ایک عمر ہوئی ہم کو, منزل بھی نہیں پائی لیکن رستہ بھی نہیں بدلا. رستہ تو یہی ہے, منزل ملنا نہ ملنا خدا کے ہاتھ میں, لیکن ہم نے اپنی اس محنت کو, اس اسٹرگل کو, اس تحریک کو چھوڑنا نہیں ہے. رستے پہ تو اسی پہ رہیں گے, پیچھے ان کو ہٹنا پڑے گا. یہی میسیج ہے میرا ان کے لیے. آج کا جو سر یہ جو قاتل پکڑا گیا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہہ گئے, یہ واقعی یہی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہیں؟ اور محرکات ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, کبھی ہائی پروفائل کیسز میں قاتلوں کے اتنی جلدی بیانات دلوائے جاتے ہیں, کبھی سامنے لایا جاتا ہے, اور پھر اس کو ایک خاص واٹس ایپ گروپ کے صحافیوں کو میسج کر دینا, اور ایک ہی ٹائمنگ پہ انہوں نے اس کو ویڈیو کو چلانا. یہ کیا ہے؟ یہ جسٹ کور اپ ہے تاکہ لوگوں کا دھیان اصل قاتلوں سے ہٹ جائے اور یہ شو کیا جائے کہ یہ ایک شخص ہے, اسی کا فیصلہ تھا اور اسی نے کیا. عوام سمجھدار ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ ابھی تک 90s والے ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں. یہ بھول چکے ہیں کہ یہ جو نوجوان نسل ہے, یہ ان کے پاس بہت سے رستے ہیں جہاں سے انفارمیشن حاصل کرتے ہیں, اور سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں. اب وہ والی عوام نہیں ہے. تو جی, اس وقت میرے ساتھ تحصیل کے سینئر نائب صدر محمود الحسن صاحب موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی محمود بھائی, آپ کے کیا ویوز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن پاکستانی سیاست میں ایک سیاہ ترین دن ہے, جب عمران خان صاحب پر اتنا بڑا قاتلانہ حملہ کیا گیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ بال بال بچ گئے. لیکن یہ عوام کے لیے ایک میسیج ہے کہ عوام ہوشیار رہے, اور اپنے قائد کے لیے اس وقت جب ہم احتجاج کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے جو انہوں نے عبور کی ہے, انشاءاللہ ہم اپنا جان دینے کے لیے تیار ہیں اپنے قائد کے لیے. جی, ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں اپنے قائد کے لیے. وکلا کمیونٹی سے جو ہے وکلا بھی موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. جی سر, آج کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی, میاں ارشد صاحب موجود ہیں, جو سابقہ رہ بھی گئے ہیں, ایم پی اے کا ٹکٹ بھی, پریزیڈنٹ بھی ہیں یہ وکلا کمیونٹی کے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مذمت کرتا ہوں انتہائی شدید الفاظ میں جو کل کا واقعہ ہوا. یہ واقعہ کس نے کیا؟ امپورٹڈ حکومت نے کرایا, اور ان کے ہینڈلر نے ان کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا. میں کھل کے بات کروں گا, ڈھکی چھپی باتیں کرنے کی ہمیں عادت نہیں ہے. جب ہمارے لیڈر کو قاتلانہ حملے میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو ہم کسی کا نام لینے سے نہ گھبراتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں. انشاءاللہ یہ قوم جاگ چکی ہے اور یہ کسی کو معاف نہیں کرے گی. اگر خدا نخواستہ ہمارے کسی لیڈر کو کچھ ہوا تو ان سارے امپورٹڈ حکومت کے نمائندوں کو اور ان کے ہینڈلرز کو پاکستان میں رہنے کی جگہ نہیں ملے گی. انشاءاللہ عمران خان ہماری آخری امید ہے, عمران خان ہماری امید کی کرن ہے. عمران خان تبدیلی کا اشارہ ہے, اور تبدیلی عمران خان نے ملک میں ہر بچے کو اس کے ذہن میں پہنچا دی ہے. انشاءاللہ بہت جلدی ان سب کا سورج غروب ہونے والا ہے, اور ان کو نظر آ گیا تھا, اس وجہ سے قاتلانہ حملہ کرایا گیا. پوری دنیا میں کہیں جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے مخالفین کو جو ہے فائرنگ کروا کے اس کو قتل کرواتے ہیں. فاشسٹ اور جو آمرانہ حکومتیں ہوتی ہیں وہ ایسے کرتے ہیں. یہ اپنے اوپر سے یہ لبادہ جو جمہوریت کا ہے یہ اتار کے پھینک دیں اور ڈکلیئر کر دیں کہ ملک میں مارشل لا ہو گیا اور ایمرجنسی نافذ ہو گئی. ہم پھر بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ. جی بالکل, جیسا کہ تمام دوست احباب جو ہیں وہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو سب کچھ کیا دھرا ہے امپورٹڈ حکومت کا کیا دھرا ہے. اگر وہ کہتے ہیں یہ جمہوریت نہیں ہے, وہ سیدھی طرح ہمیں بتا دیں کہ یہ جمہوریت نہیں ہے, مارشل لا ہے, تو اس کے لیے بھی ہم جو ہیں تیار ہیں. اور عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, اس کو اگر کراس کیا تو ہم جو ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں. جی, اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اللہ نے کی بات. This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.